سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ پاک پرچم کے سائے تلے باب الاسلام سندھ میں قائم جامعۃ العلوم الاسلامیہ منصورہ کے طلباء وارثان انبیاء کی نگرانی میں قرآن و سنت اور جدید علوم سے آراستہ ہو کر پاکستان اور امت مسلمہ کے روشن مستقبل کی نوید بن رہے ہیں۔ نصف صدی قبل اس عظیم درسگاہ کا خواب دیکھا گیا۔ 1954 میں بزرگ شخصیت مولانا شفیع محمد نظامانی نے ایک تعلیمی ادارے کے قیام کے لیے اپنی 300 ایکڑ زرعی زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ اسی دوران ادارہ تعمیر ملت کا قیام عمل میں آیا۔ علم و دانش کے حامل ان صاحبان نے دنیاوی آسائشیں ترک کر کے اس بیابان کا رخ کیا اور یہاں شاہ ولی اللہ اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ مولانا علی محمد کاکی پوٹا، مولانا وسیم مظہر ندوی، علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ پروفیسر محمد سلیم، مولانا جان محمد بھٹو، مفتی اعظم پاکستان مولانا ولی حسن، مولانا غلام سرور بھٹو، مولانا نور محمد سولنگی، مولانا آغا محمد منگل اور حافظ لطف اللہ بھٹو جیسے جید اساتذہ نے یہاں علم کے چراغ روشن کیے، جن کی روشنی آج دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء آج دنیا کے مختلف خطوں میں علم و ہدایت کے سفیر بن کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ منصورہ ادارہ تعمیر ملت کی زیر نگرانی مصروف خدمت ہے۔ اس کے بانی صدر چودھری غلام محمد مرحوم تھے، بعد ازاں قیادت فضل مبین صاحب نے سنبھالی اور آج کل چودھری نثار احمد صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 1954 میں جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور بہت چھوٹے پیمانے پر تھا، لیکن اللہ پاک جناب مولانا محمد شفیع نظامانی صاحب کو جنت نصیب کرے، وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ چھوڑ گئے اور 300 ایکڑ زمین اپنے پاس سے ادارے کو دے گئے ہیں کہ بھئی اس پہ کوئی دینی کام یا دنیاوی کام ایسا کیا جائے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ وقت بدلا۔ 1973 میں یہ شاندار ادارہ قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ عمارتیں ویران ہو گئیں، کلاس رومز، لائبریری اور سیمینار ہال زمین بوس ہو گئے، مگر ادارہ تعمیر ملت کے پرعزم افراد نے ہار نہ مانی۔ انہی کھنڈرات پر جامعہ منصورہ کی بنیاد رکھی گئی اور آج یہ ادارہ ایک تناور پھلدار درخت بن کر امت مسلمہ کی خدمت کر رہا ہے۔ جامعہ منصورہ ہمارے تابندہ ماضی کا وہ درخشاں ادارہ ہے جو ہر دور میں امت کو علمی، فکری، سماجی اور اخلاقی قیادت فراہم کرتا آیا ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ اسی روشن روایت کا تسلسل ہے جہاں ہر صبح کا آغاز اللہ کی کبریائی سے ہوتا ہے۔ اذان کی صدا پر طلباء رب کے حضور حاضری دیتے ہیں، پھر نظم و ضبط کے ساتھ اسمبلی میں صف بصف شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جامعہ منصورہ میں اس وقت تقریباً 1200 طلباء زیر تعلیم ہیں، جو ایک طرف قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں تو دوسری جانب کمپیوٹر، ریاضی، انگریزی اور دیگر جدید علوم بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ادارہ اس تہذیبی سیلاب کے سامنے ایک مضبوط بند ہے جو ایمان، اخلاق، اقدار اور ثقافت کو بہا لے جانے پر تلا ہوا ہے۔ یہاں طلباء کی شخصیت صرف کتابوں سے نہیں بنتی بلکہ مطالعہ، اظہار خیال، کھیل، ذمہ داری اور نظم اجتماعی کے ذریعے نکھاری جاتی ہے۔ صفائی، ڈائننگ ہال، بجلی، نماز اور دیگر نظموں کے ناظم خود طلباء ہوتے ہیں تاکہ قیادت کتاب نہیں عمل سے سیکھیں۔ طلباء کو فٹ بال، والی بال، کرکٹ سمیت مختلف کھیلوں اور تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی صلاحیتیں بھرپور طور پر اجاگر ہو سکیں۔ اسی تربیت کا ثمر ہے کہ آج جامعہ منصورہ کے فارغ التحصیل طلباء، یہاں کے بیشتر اساتذہ اسی ادارے کے فارغ التحصیل ہیں۔ بانیان مدرسہ کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے ایسا نظام قائم کرے جو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پر مشتمل ہو، تاکہ یہاں سے نکلنے والا طالب علم دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دنیا کی قیادت کے قابل بھی ہو۔ جامعہ منصورہ نے بہت ڈائیورسیفائڈ کام کیا اپنی سوسائٹی کے لیے۔
ایک طرف یہاں سے بہت صاحب علم علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے مدارس بنائے ہیں اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے، انہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جدوجہد پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے۔ سیم ٹائم پر اسی جامعہ سے بہت ٹاپ بیوروکریسی کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس وقت بھی پاکستان کے 2 پروونسز میں گریڈ 20 کے 2 ڈپٹی سیکریٹریز جامعہ منصورہ کے طالب علم رہے ہیں، ایڈیشنل جج، ڈسٹرکٹ اٹارنیز، حتیٰ کہ لندن میں ایک بار ایٹ لا فرم ہے جسے منصورہ کے ایکس اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں، لائرز ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ فراہم کی ہے جامعہ منصورہ نے۔ کراچی میں K4 کا جو پروجیکٹ ہے، اس پر جو فرم اس وقت کام کر رہی ہے، وہ پاکستان کی واٹر ریسورس مینجمنٹ کی ٹاپ فرمز میں سے ایک ہیں۔ تو جو اس کے اونر ہیں ڈاکٹر بشیر لاکھانی، وہ ایکس منصوری ہیں، یہاں سے پڑھا ہے انہوں نے۔ میڈیا میں یعنی جامعہ منصورہ کے دورہ حدیث کیے ہوئے ایک طالب علم نے فرانس سے کارا فیسٹیول میں بیسٹ ڈاکومنٹری ایوارڈ لیا، وہ جیو کی ڈاکومنٹریز کے ہیڈ رہے۔ زندگی کے سارے شعبوں میں لیڈنگ رول کے اندر، بہت اچھے رول کے اندر، سوسائٹی کو ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے اگر آپ کو طلبہ ملیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں اسی جامعہ سے پڑھے ہوئے پچھلے برسوں اور دہائیوں کے دوران یہاں سے سیکھ کر گئے ہوئے نوجوان ہیں، لوگ ہیں، اور وہ سوسائٹی کو میں اپنے حصے کا رول پلے کر رہے ہیں۔ جامعہ منصورہ کے بانی ارکان میں سے مولانا جان محمد بھٹو کے صاحبزادے مولانا محمد احسن بھٹو اس وقت پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وہ خود بھی اسی ادارے کی فارغ التحصیل ہیں۔ جامعۃ العلوم الاسلامی منصورہ موجودہ نظام تعلیم سے ہٹ کر ایک نیا تعلیمی تجربہ ہے، جس میں علوم دینیہ کے ساتھ علوم جدیدہ کو ملا کر ایک نیا نصاب تعلیم وضع کیا گیا ہے۔ اس نصاب سے ایسے افراد تیار کرنا مقصود ہیں جو موجودہ مادیت کے دور میں مادیت کی اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھتے ہوئے جدید علوم حاصل کریں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں سنت کی رہنمائی کریں اور فریضہ اقامت دین ادا کریں۔ اہم مقصد اخلاق حسنہ کی ترویج بھی ہے، اس لیے کہ اخلاق کے فقدان سے علم اپنی افادیت کھو دیتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ایک تربیتی نظام وضع کیا ہے جو صبح اٹھنے سے رات سونے تک درس و تدریس، قیام و طعام سے لے کر کھیل کے میدان تک حکمت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، تاکہ اس ملک کو، اس قوم کو اور اپنے وطن عزیز پاکستان کو اچھی قیادت فراہم ہو سکے۔ کشادہ ہاسٹل، صاف ستھرے کمرے، کمسن اور نوجوان طلبہ کے لیے الگ رہائش گاہیں، معیاری اور باوقار انداز میں فراہم کیا جانے والا کھانا، طلبہ کی ذہنی و فکری نشو و نما کے لیے 25,000 سے زائد کتب پر مشتمل لائبریری، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، اساتذہ کے لیے تربیتی کورسز، جدید تدریسی طریقے اور ایک منفرد نظام تربیت منصورہ کی پہچان ہے۔ ہر طالب علم کو ایک متعین نظام کے تحت جانچا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلاحی سرگرمیوں میں سینکڑوں افراد کی خدمت اور طلبہ کی رضاکارانہ شرکت، بلا معاوضہ اور بلا تفریق اساتذہ اور طلبہ کی یہ کوششیں منصورہ کے زندہ کردار کی گواہی ہیں۔ اساتذہ اور عملے کے لیے مدرسے سے منسلک سادہ مگر باوقار بستی قائم ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے جامعہ منصورہ کے طلبہ مختلف دینی و دنیاوی امتحانات اور مقابلہ جات میں مسلسل اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک بھر میں نمایاں مقام حاصل کر رہے ہیں، جس کے باعث یہاں داخلے کی خواہش ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم جامعہ منصورہ دیہی، پسماندہ اور مستحق بچوں کو ترجیح دیتا ہے۔ نصف صدی قبل قائم کی گئی منصورہ کی قدیم درسگاہ اگرچہ آج ایک بڑے اور پروقار ادارے میں تبدیل ہو چکی ہے، مگر یہاں کے طلبہ اب بھی وسائل کی تنگی کا شکار ہیں۔ جامعہ کے منتظمین قوم کی بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک علیحدہ ادارہ قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ تحقیق کے لیے ایک وسیع لائبریری بھی ان کے منصوبوں کا حصہ ہے، اور آنے والے دنوں میں منصورہ کو منفرد نصاب اور نظام تعلیم کے حامل ایک بڑے تعلیمی ادارے کی صورت میں دیکھنا ان کا خواب ہے۔
اسی خواب کی توسیع کے طور پر اللہ کے فضل سے کراچی جیسے عظیم شہر میں ادارے کے زیر اہتمام جامعہ مسجد ابراہیم کے نام سے ایک نئے تعلیمی کیمپس کا آغاز کیا جا چکا ہے، جہاں دینی و تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ اسی ویژن اور روایت کے تحت جاری ہے جو منصورہ کی پہچان ہے۔ یہ ادارہ بزبان حال پکار رہا ہے کہ امت مسلمہ مدارس کے خلاف پھیلائے جانے والے اسٹیریوٹائپس اور پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، بلکہ اس ادارے کو محبت اور معاونت سے نوازے۔ اس عظیم درس گاہ کے بانی مولانا شفیع محمد نظامانی، مولانا جان محمد بھٹو اور ان کے رفقا آج آسودہ خاک ہیں، مگر ان کی جلائی ہوئی شمع آج بھی تاریکیوں میں اجالا بکھیر رہی ہے۔ آپ بھی اس اجر میں شریک ہو سکتے ہیں، کیا خبر آپ کا انفاق آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں روشنی کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔